آپ کو معلوم ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک نہیں بلکہ دو ہم نے کہا مطلب 2 گیسٹ ہونے چاہیے تاکہ مزہ ہے، جس طرح 2 کمپیئر صبح کے وقت ہوتے ہیں. اور اتنی خوبصورتی سیٹ پہ آ گئی، مطلب سیٹ تو خوبصورت تھا لیکن جو گیسٹ ہیں ہمارے وہ اتنے زبردست ہیں آج کے، فریشنس بھی آ گئی. اچھا جی، سب سے پہلے مہر النساء حسن سے آپ کا تعارف کراتا چلوں. مہر از اے ویری ویری ٹیلنٹڈ پرسن جی. یہ زیادہ تر ملک سے باہر رہی ہیں، وہیں پہ انہوں نے پڑھا لکھا، اور ایشین امریکن ایکٹریس ہیں، ماڈل ہیں، کلاسیکل ڈانسر ہیں. انہوں نے 5 انڈسٹریز میں کام کیا ہے. مہر ویلکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ اچھا بھائی، ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہے ہماری اپنی بہت ہی پیاری سی، اور میں کیا کہوں ان کے بارے میں، یہ لاہور میں ہی رہتی ہیں لیکن ملاقات پہلی دفعہ ان سے ہو رہی ہے سیٹ کے اوپر. ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ کارداد. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آمنہ، are you okay with the introduction? I am very fine. You happy? سب سے پہلے تو آپ کو بھائی کنگریچولیشنز، آپ کی بیبی گرل ہوئی ہے ماشاءاللہ سے. نام کیا رکھا ہے؟ طاہورہ ہیر. ماشاءاللہ، that's a طاہورہ ہیر بڑا یونیک نیم ہے. بہت، یہ میری مدر ان لا نے رکھا ہے. اچھا. فرسٹ گرینڈ چائلڈ, so she said I want to keep the name, and I was like, it means heavenly wine and purity. Excellent. شراب طاہور نہیں کہتے ہیں, بڑا اپروپریٹ نام رکھا ہے. But I told her کہ مجھے بڑا یونیک نام چاہیے. I think میرا آمنہ تھا, بہن کا فاطمہ تھا, وہی آمنہ, فاطمہ, مریم, blah blah. So I wanted a very different name. I know my daughter will hate me for the first 18 years, but then she'll love me. یہ کلپنگ رکھ لیجئے گا تاکہ آپ اسے دکھا سکے جب 18 سال بعد. کیونکہ وہ انیشلی جب مشکل نام ہوتے ہیں نا تو اسکول میں جب نہیں کسی سے پروناؤنس کیا جاتا تو ہمیشہ غصہ چڑھتا ہے کہ یہ بہتر نام نہیں رکھ سکتے, اتنا مشکل نام کیوں. but after 18 she'll love it. مہر, آپ نے 5 انڈسٹریز میں کام کیا, میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا, تو پلیز ان کے بارے میں بتائیں گی. ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ, ٹالی ووڈ, تامل, انگلینڈ میں آپ نے کام کیا. تو اتنا ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہے آپ کے, ہر جگہ آپ کام کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ کی فلم ریلیز ہوئی چنا سچی مچی بھی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ چنا سچی مجھے کا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. مطلب باجوہ صاحب نے مجھے اسپیشلی امریکہ سے بلوایا تھا, اور انہوں نے کنونس کیا مجھے فرسٹ آف آل کہ اٹس اے پنجابی فلم, تو ایک یو نو ایک کچھ پری کنسیو نوشنز تھے میرے کہ شاید یہ پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, مگر یہ کہ ان کی فلم مکمل ہو چکی تھی. اٹ واز فار این آئٹم نمبر, اینڈ آئی ایم نون فار ون آف دا تھنگز آئی ایم نون فار از مائی ڈانسنگ. سو یہ ہے کہ آئی گاٹ ٹو ورک ود مائی کتھک کے جو استاد ہیں خانو سمراٹ صاحب, جن کے ساتھ بہت کام کیا ہے, اینڈ وہ بھی میرے لیے ایک انسینٹیو تھا. تو انہوں نے مجھے کنونس کیا کہ نہیں, مطلب وی نیڈ ٹو ہیو. پنجابی بول لیتی ہو؟ ٹوٹی پجی. پنجابی مووی میں آنے کے لیے تو پنجابی بول نہیں, مگر یہ دس واز اے سانگ, بٹ یہ ہے کہ آئی کین اسپیک پنجابی. مطلب اٹس ون آف دا تھنگز دیٹ آئی ایم ورکنگ آن. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, واٹ ڈو یو انجوائے دا موسٹ؟ ڈو یو انجوائے ڈانسنگ اور ایکٹنگ؟ آئی ہیو ہرڈ یو آر اے سنگر, آپ گانا بھی بڑا اچھا گاتی ہیں. تو آپ کے سب سے زیادہ اگر آپ کو کہا جائے کہ یار ایک فیلڈ آپ نے چوز کرنا ہے, آپ کون سا چوز کریں گے؟ ایکچولی فاروق, آئی تھنک دیٹ مطلب آئی واز ٹرینڈ ان دا ویسٹ, اور وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ایکٹر کے لیے یہ ساری چیزیں اسی کا الگ الگ پہلو ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو ڈانس, یو ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو سنگ, یو ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو پریزنٹ یور سیلف ایز یو شوڈ نو ہاؤ ٹو جگل, یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈو مائم, یو شوڈ, دیر آر ملین تھنگس. سب کچھ آپ کو سکھایا جاتا ہے, آنی چاہیے, اور آپ جو آپ کو یونیورسٹی کے لیول پہ نہیں سکھایا جاتا ہے, آپ وہ خود جا کے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو. لمبی قمیضوں کا فیشن آ گیا, مطلب سمجھ نہیں آتی. پہلے اتنی چھوٹی تھی, اماں ابا کے تو نہیں, اماں کے کپڑوں کو ابا کے بھی بڑے اچھے اچھے کرتے لے لے کٹوا کے چھوٹا کیا. اور آمنہ بڑی خوش ہے کہ لمبے کرتوں کا, اور اب جی لمبوں کا آ گیا. یہ اب کیا چل رہا ہے آج کل فیشن میں؟ میں یہی بریک میں بتا رہی تھی فاروق کو کہ I was pregnant at a very good time, کیونکہ آج کل سارے لانگ شرٹس آئے ہوئی ہیں اور بہت کھلے کرتے آئے ہوئے ہیں, میٹرنٹی ویئر جس کو کہتے ہیں. مطلب ساری کٹس بھی اس طرح کی ہیں, جتنی پلیٹس ڈال دو, جتنے ٹکس ڈال دو, جتنی لینتھ لمبی کر دو, جتنی فلیئر کر دو, اتنا زیادہ فیشنیبل. You can play with the clothes. You can play, you need a lot of fabric. پہلے I remember a few years back, 5-6 years back, my nana one day went to my mother and said کہ you know مجھے لگتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اس کی قمیضیں کبھی پوری نہیں ہوتی, آدھی بیچاری قمیض نہ بازو ہوتے ہیں. اپنے لحاظ سے میں نے صحیح کہا, اپنے لحاظ سے صحیح کہا. تو ہی سیڈ کہ اس کو پیسے تو دیا کرو زیادہ. بٹ اب جو ہے وہ اپوزٹ ہو گیا ہے. اب جو وہ ریڈی میڈ سوٹس آتے ہیں ان کے اندر یہ فلیئرز نہیں بنتی ہے, تو وہ لوگوں کو پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں. تو اتنا زیادہ گز کپڑے استعمال کرنا پڑتا ہے, 5 گز میں اب ایک شرٹ بنتی ہے, بندہ پریشان ہو جائے. اچھا, کاسٹیوم جیولری کا میں پوچھنا چاہوں گی. دس از اے بیوٹیفل رنگ وچ یو آر ویئرنگ. میں چاہتی ہوں ذرا ناظرین کو اسے کلوز اپ کر کے دکھائیں, بڑی خوبصورت. یہ آپ نے خود ڈیزائن کی, It's very regal. It's got that very regal majesty. یہ ہیرو کی ہے کہ پوچھ رہے ہیں بھائی فاروق؟ ہاں جی, بس کیا کروں, بڑے مہنگے ہیرے ہیں, اتنی بڑی انگوٹھی ہے. بس اتنے ہیرے کی میں نے انگوٹھی پہنی ہوتی نا تو یہاں تک شاید پہنچتی نا رستے میں. کتنی کی پرائس ہوگی ہم نے؟ 3000.
3,000 کی یار یہ تو سستی ہے. This is basically costume jewelry میں نے شروع اس لیے کی because جب میں نے شروع کیا تھا and I also graduated in doing clothes but بہت لوگ کپڑے کر رہے تھے یہاں پہ. جب میں نے کاسٹیوم جیولری شروع کی تھی تو nobody was doing jewelry. I wanted to do affordable jewelry. آج کل آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی گولڈ کوئی اتنا زیادہ نہیں پہنتا ہے اور جو حالات ہو گئے ہیں سب کا گولڈ لاکر میں پڑا ہوا ہے. میری بھی جب سے شادی ہوئی ہے میری ساری چیزیں لاکر میں پڑی ہوئی ہیں. تو آئی وانٹیڈ ٹو بیسکلی وہ جو یگسٹرز آل دا پیپل ہو کانٹ ٹریول ابراڈ جو نہیں ہر سمر لندن جاتے یا دبئی جاتے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار کپڑے اگر ہیوی پہنے ہیں تو بندے کیسے پہننے ہیں, تو نیکلس کیسا پہننا ہے, خاص طور پہ میچنگ. اور لڑکیاں جن کی شادیاں نئی نئی ہوتی ہیں دے ہیو ٹو گو ٹو یونیورسٹیز اینڈ کالج ایز ویل, ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ سونے کے اپنی شادی کے سیٹ پہن آتی ہیں. وہ آئی تھنک وہ ان لاز کا دباؤ ہوتا ہے وہ جو سونے کے سیٹ پہن, سوشل پریشرز ہوتے ہیں بہت زیادہ. بٹ ابھی لاسٹ ایئر میں نے ایک پورا شو کیا تھا 360 پہ. اٹ واز کالڈ گلیم. اٹ واز آل اباؤٹ کہ ایکسیسرائز کس طرح کرنا چاہیے اور اپنی لک بھی چینج کرنے کے لیے یو ڈونٹ نیڈ ٹو چینج یور کلوتھز اور اینی تھنگ یا میک اپ وغیرہ, آپ جیولری سے بھی لک چینج کر سکتے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ آپ کے کام کو اپریشیٹ بھی کیا گیا اور obviously میں نے بھی مووی دیکھی, اٹ واز اے ویری گڈ سانگ. مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں ٹریڈیشن یہ ہے کہ اگر ایک فلم میں آپ کا کام اپریشیٹ ہو تو پھر آپ کے لائن لگ جاتی ہے, کو 50 فلمیں سائن کر لیتے ہیں اور پھر وہی ہوتا ہے رگڑنے والا کام ہو جاتا ہے کہ ایک جیسے رول, ایک جیسا کریکٹر, ایک جیسی چیز. آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا پیش آیا ہے؟ مطلب آپ کو بھی اب 10-12 سال I had a lot of offers لیکن میری ایک یہ پالیسی ہے کہ I never repeat a role. ایک دفعہ میں نے ایک رول کر لیا چاہے وہ کسی زبان میں بھی ہو. مطلب آپ نے بہن کا رول کیا تو آئندہ بہن نہیں بنیں گی؟ نہیں, ناٹ بہن, کیریکٹر کی بات کر رہی ہوں. I'm not talking about type of character. I'm talking about مطلب ایک جو کیریکٹرائزیشن ہوتی ہے مطلب آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. Like when I'm working in America یا you know I grew up in Kentucky so when I'm there this is how I talk, you know. It just depends on where you're at and you اپنے آپ کو بندہ اس میں ڈھالتا ہے, آپ کو مزہ آتا رہتا ہے if you're creative. تو فورتھ کمنگ آپ کے کون سے وینچرز ہیں؟ I've got 4 releases this year. This is Channa Sachi which is the first of them. This is in Pakistan. Next one is in Bollywood. It's a film, it's a thriller called Wedding Tapes. Okay. Wedding Tapes. It's a thriller. It's a very unusual. And it's not a guest appearance. No, the rest are all director کون ہے اس میں, کون آرٹسٹ ہے؟ یہ the director is Param Gill. انہوں نے بنائی تھی Rock and Meera which did really really well and international film and this has also got an international flavor but it's a Bollywood film. It's like Slumdog Millionaire type. نہیں اس type کی نہیں, it's a thriller. It's a hardcore thriller. You'll be on the edge of your seat type of, you know, oh my god. So ورنہ تو thrillers میں پہلی اینڈنگ. ہالی ووڈ فلم میں آپ کو ایشین کیریکٹرز ملتے ہیں یا مطلب کوئی یوز کرتے ہیں آپ کی وہاں پہ؟ اب فاروق بہتر ہو گیا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کے رولز بہت محدود تھے اور مطلب بالکل مختصر سے کیریکٹرز اویلیبل ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ ساؤتھ ایشین مارکیٹ بہت کھل گئی ہے, ایک ایتھنک لک از ویری اپریشیٹڈ اینڈ مطلب یہ کہ ماشاء اللہ سے یو ڈونٹ ہیو ٹو بی نیسسرلی portraying a South Asian. You can be somewhere from, you know, Spain or from something exotic. So matlab ye ki anytime I get to do something unusual I am always game. ہر وقت آپ بھاگتی رہتی ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر. I love it. تو آپ سیٹل کب ہوں گی? When are you planning to settle down? دیکھیں ابھی فی الحال تو I'm working. I mean this life 2 months here 1 month there, it's not fair to somebody else کہ میں میاں کو کہوں کہ جی تم ذرا بیٹھو میں ہو کے آتی. اچھا لیکن کس قسم کا کوالٹیز ہوتی نا, بندہ سوچتا ہے کہ یار اس قسم کا ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. 3 کوئی خوبیاں ایگزیکٹلی انٹرویو میں پوچھتے ہیں نا 3 بیسٹ تھنگز بتائیں آپ. Supportive, somebody who understands کہ I will always be working. مطلب I'm a workaholic and I've been working since I was 15 so I don't think I'm going to stop anytime soon. That's a big thing. Honesty, I believe in relationships and open communication. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آمنہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ڈیزائنرز کے درمیان بھی جو کمیونٹی فٹرنیٹی ہے اس میں بھی بڑے ڈفرینسز ہیں. کراچی کے علیحدہ ہیں, لاہور کے علیحدہ ہیں, وہ اپنا فیشن ویک کرتے ہیں. وائی کانٹ وی ہیو ون اچھا نام پاکستان فیشن ویک ہے, آگے ڈیش کراچی, پاکستان فیشن ویک ڈیش لاہور, پاکستان فیشن ویک, مطلب کیوں؟ بس آئی تھنک فیشن سے بہت پہلے سے کراچی اور لاہور والوں کی کبھی نہیں بنی. اچھا ہمیشہ ایک تو آپ بنوا دیں نا, ان کا تصفیہ کرا دیں. میں بٹھانے لگی ہوں پنچایت بٹھانے لگی ہوں, اتنا آسان ہوتا ہے. لیکن کیا ایشو کیا ہے, بیسک بون آف کنٹینشن کیا ہے؟ پاور گیم ہے؟ نہیں, اٹس ناٹ اے پاور گیم ایکچولی. جو ینگ لاٹ سارا آ رہا ہے فیشن میں, دے آر ولنگ ٹو ورک ٹوگیدر. I personally think it's the older lot جن کو آپس میں جو ہے وہ ہے. مطلب ہماری جو فیشن کاؤنسل بھی ہے کب سے لگے ہوئے ہیں کاؤنسل بننے, وہ اینڈ میں اتنی کوشش کرتے کرتے وہ ایک کراچی کاؤنسل بن گئی, ایک لاہور کاؤنسل. اب ان دونوں کے بیچ میں مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ لاہور فیشن ویک لاہور کاؤنسل کا ہوتا ہے, کراچی فیشن ویک کراچی کاؤنسل کا ہوتا ہے.
एक पाकिस्तान फैशन वीक होने लगा था यहाँ पे लास्ट ईयर, और तब बेनजीर की वो असैसिनेशन हो गई तो वो तो भाग गए सारे। तो अब हम अपने लाहौर फैशन वीक और कराची, लेकिन ये है कि एटलीस्ट शुरू तो हुए फैशन वीक। बिल्कुल सही, एटलीस्ट आई थिंक लाहौर हो या कराची हो, पेशावर में फैशन शो हुआ है जी। नहीं, फैशन शोज तो होते रहते हैं, वो तो बड़े अरसे से हो रहे हैं, बट फैशन वीक से पता है क्या होता है कि आपको एक सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर जो है वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है। नहीं, और मेरे ख्याल में जितना हो सके हमें फैशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वी गॉट लवली डिजाइनर्स और बहुत अच्छे मॉडल्स भी हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। बहुत मजा आया। ब्रेक का वो रह गया, जल्दी से करके दिखाते हैं कैसे करना होगा। मैं सर स्टाइल में फ्लेक्स यूं गए, हाय हाय हाय, ये तो रिकॉर्ड कर ले, ये प्लीज रिकॉर्ड कर ले। जागो जागो